بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ کسے کہتے ہیں اس بات کو سمجھا، خلاصہ کس طرح لکھنا چاہیے یہ بھی سمجھا۔ اسی طرح بورڈ پہ اب آپ کو جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، سب سے اوپر لکھا ہے مرکزی خیال، نیچے سبق کا عنوان لکھا ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح ہم نے خلاصے سے متعلق سمجھا کہ وہ امتحانی سوالات کا ایک اہم جز ہے، اسی طرح خلاصے کے ساتھ مرکزی خیال بھی آپ کا ایک اہم سوال سمجھا جاتا ہے، جس میں آپ نے ایک سبق کا اور ایک نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے۔ علیحدہ علیحدہ سوال آتا ہے، یہ نظم کا مرکزی خیال علیحدہ سوال ہوتا ہے اور سبق کا ایک سوال علیحدہ سے دیا جاتا ہے۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم گزشتہ ویڈیو میں سمجھ چکے ہیں۔ مرکزی خیال کسے کہا جاتا ہے اور مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ہم جو سبق پڑھتے ہیں اس میں مصنف یا شاعر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، ان کے جو ذہن میں تصور ہوتا ہے وہ طلبہ کو اس سبق کے ذریعے کیا سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کن باتوں کو اجاگر کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں، اس اہم باتوں کو واضح کرنا مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ مکمل اور واضح تعریف جو ہے اس کی آپ کو لکھوا دی گئی تھی، امید ہے آپ نے یاد کر لی ہوگی۔ مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ پہلے بھی بتایا گیا تھا، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے بورڈ پہ مرکزی خیال کی ہیڈنگ لکھی کہ ہم مرکزی خیال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جس سبق کا مرکزی خیال لکھنا اس کا نام یعنی عنوان لکھنا ہے۔ یہ سبق کے مرکزی خیال ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم نے نیچے اس کا نام لکھا، اور اس کے بعد ہم نے ایک ہیڈنگ حوالہ مصنف و سبق کی لکھی، اور اس کے بعد ہم نے حوالہ دیا کہ نصاب میں شامل سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے، یعنی کتاب میں جو سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موجود ہے، یہ مکمل جو ان کی تحریر ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک حصہ لیا ہے، تو اس لیے ہم ماخوذ بتا دیں گے۔ اصل پورا جو سیرت کی جو کتاب ہے وہ سیرت النبی ہے، جس میں سے یہ حصہ لیا گیا ہے جو ہماری نصاب کی کتاب میں شامل ہے۔ یہ اس کا ہم نے حوالہ لکھا، اس میں مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی آ گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ سبق جو ہے اصل میں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کس کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیال کی ہیڈنگ۔ اب مرکزی خیال میں کہ مذکورہ سبق میں مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو مرکزی خیال کے طور پر پیش کیا ہے، مرکزی خیال کے طور پر پیش کیا ہے کہ گھر کے اندر اور گھر سے باہر عائلی اور سماجی زندگی اور گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کو برا کہتے اور نہ کسی کی عیب جوئی کرتے تھے، گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے اور انداز گفتگو اپنی مثال آپ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی۔ وہ الگ سے ایک بلیک کلر سے جو ہمارا پوائنٹر ہے اس سے ہم نے الگ اس کو انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا، جو قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق عطا کیے۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہم نے یہاں پہ کوٹ کر دیا۔ کوئی حدیث اگر آپ کو یاد ہو اخلاق سے متعلق
اس کو بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہم نے پڑھا، اور مقصود سبق کو پڑھ کے یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھ بھی لیں، اور پڑھنے کے بعد مقصود کیا ہے کہ وہ اخلاق ہماری زندگی میں آ جائیں، وہ اخلاق ہماری زندگی میں آ جائیں۔ مقصود یہ ہے، پڑھنا پڑھانا بے شک برکتوں سے خالی نہیں، پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن مقصود کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ اپنانے کے لیے آئے تھے، سنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول کس طرح گفتگو فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تجارت فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں انداز تکلم کیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑوں سے کس طرح پیش آتے، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنی چاہیے۔ اور یہ جبھی ممکن ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد ان اخلاق کو، ان عادات کو، اس سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث رحمت و نجات ہے۔ دنیا کے سارے طریقے باطل ہیں، بیکار ہیں، بے مقصد ہیں۔ اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اللہ نے فرمایا، ہم نے آپ کو ایک نمونہ بنا کے پیش کیا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں تو ایک مثالی نمونہ بنا کے پیش کیا ہے، یا رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے کہ اس کو دیکھ کے دنیا کے انسان اپنی زندگی گزارے۔ تو جب ہمارے سامنے رول ماڈل ہو، اور رول ماڈل بھی وہ جس کی اللہ خود تعریف کر دے کہ یہ میں نے آپ زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے ایک رول ماڈل آپ کے پاس بھیج دیا ہے، تو اب ہم سے بڑا کون بے وقوف ہوگا جو اس بہترین اخلاق کو چھوڑ کے، بہترین سیرت کو چھوڑ کے دنیا کے بیکار طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ ہم سے بڑا پھر بے وقوف تو کوئی کہلا نہیں سکتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائیں، ہمارے تمام معاملات میں، لین دین میں، ہماری خوشی غمی کے اندر، ہمارے تمام عبادات اور ریاضت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہونا لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ہم ان مواقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو یقین کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی بے برکت اور بے مقصد ہو جائے گی، اور ہمارے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ان باتوں کی اہمیت کو اندازہ ہوگا، اور اس پہ آپ حضرات عمل بھی کرتے ہوں گے، لیکن اعادے کے طور پہ، یاد دہانی کے طور پہ بار بار اس بات کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں، اور دوسروں کی زندگی میں بھی شامل کرنے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔